اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ الملک الجبار الواحد القہار واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار وصلی اللہ علی النبی المصطفى المختار وعلى آلہ وصحبہ الاخیار اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ اس کتاب کے مصنف امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ ان سے راضی ہو، اللہ کی رحمتیں ان پر ہوں، انہوں نے ایک بڑا عظیم کارنامہ سر انجام دیا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث سے کچھ احادیث کو نکال کر 400 کے قریب احادیث کو نکال کر اس کتاب عمدۃ الاحکام کے اندر ان کو جمع کر دیا، اور یہ سب احکام و مسائل سے متعلق ہیں، وہ چیزیں جو مجھے اور آپ کو روزانہ کی زندگی میں درپیش آتی ہیں، روزانہ کے مسائل ہیں، وضو سے متعلق، غسل سے متعلق، طہارت سے متعلق، ان کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو اس کتاب کے اندر جمع کر دیا گیا۔ تو چلیے ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں باب السواک، مسواک کا باب، مسواک کا باب، یعنی ابھی وہ کتاب الطہارہ ہی چل رہی ہے، طہارت کی کتاب ہی چل رہی ہے۔ وہ جو ایک چیپٹر چل رہا ہے، وہ چیپٹر اصل میں طہارت کا چیپٹر ہے، پھر اس کے نیچے چیپٹرائزیشن کی گئی ہے، مختلف ابواب کو، چیپٹرز کو اس والیوم یا اس بک کے اندر درج کیا گیا ہے۔ تو طہارت کی بک کے اندر جو چیپٹر ہے وہ باب السواک، مسواک کا باب۔ بڑی پیاری حدیث لے کر آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر نہ میں مشقت سمجھتا، لولا اگر نہ، ان اشقہ یہ کہ میں مشقت سمجھتا، علی امتی اپنی امت پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا نا، لامرتہم تو البتہ میں انہیں حکم دے دیتا، کس چیز کا؟ بالسواکی، مسواک کا، عند کل صلاۃ، ہر نماز کے ساتھ، ہر نماز کے ساتھ میں انہیں مسواک کا حکم دے دیتا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا۔ چلیے جی، اس حدیث کی شرح سنیے، اس حدیث سے ہمیں کون کون سے فوائد پتہ چلتے ہیں، کون کون سے احکام و مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ مسواک کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ مسواک کتنی ضروری چیز ہے، مسواک کتنی ضروری چیز ہے، انتہائی فضیلت کے اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واجب قرار دیتے۔ بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واجب، مطلب حکم دے دیتا اپنی امت کے لوگوں کو مسواک کا، کب؟ ہر نماز کے ساتھ۔ جیسے نماز کے لیے وضو لازمی ہے، اس طرح نماز کے لیے مسواک کرنا بھی لازم ہو جاتا۔ لیکن ایک تو مسواک کی اہمیت اور فضیلت پتہ چلی، اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ رحمت کا معاملہ پتہ چلا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت پر رحمت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پر مسواک کو لازم قرار نہیں دیا، حکم نہیں دیا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرو، اگر حکم دے دیتے تو لازم ہو جاتا، لازم ہو جاتا تو خدشہ تھا کہ لوگ کہیں مشقت میں نہ پڑ جاتے، کیسے وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کا اہتمام کریں گے،
تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال درجے کی رحمت ہے۔ بعض علماء نے ایک بڑا پیارا مسئلہ اس سے اخذ کیا کہ مسواک کا جو اجر و ثواب ہے نا وہ واجب کا اجر و ثواب ہے۔ مطلب ایک انسان کو کسی واجب کو ادا کرنے سے جتنا اجر و ثواب ملتا ہے نا اتنا اجر و ثواب مسواک کرنے سے ملتا ہے، اگرچہ اس کا کرنا مستحب ہے۔ دیکھیے شریعت اسلامیہ نے جو کام ہم پر لازم کیے وہ دو طرح کے ہیں، یا تو وہ واجب ہیں یا وہ مستحبات ہیں۔ واجب اس کے مختلف نام ہیں، اس کو فرض بھی کہہ سکتے ہیں، واجب بھی کہہ سکتے ہیں۔ مستحب کے مختلف نام ہیں، مستحب کو مستحب بھی کہتے ہیں، سنت بھی کہتے ہیں، مندوب بھی کہتے ہیں، محمود بھی کہتے ہیں، پسندیدہ امر ہے، مستحب ہے، مطلب جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت تو بیان فرمائی لیکن اس کو لازم نہیں کیا۔ لازم کر دیا تو وہ واجب یا فرض ہو جائے گا، لازم نہیں کیا تو وہ مستحب یا سنت ہے۔ تو مسواک یہ حکم کے اعتبار سے تو مستحب ہے، لازم نہیں ہے، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ واجب کے اجر و ثواب کو پانے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے نا، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کی رحمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جتنی تشریحات ہیں یہ سب تشریعات یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت بناتے یہ اللہ کی طرف سے تھی۔ مسواک کو واجب نہیں کیا گیا، یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آسانی ہے۔ تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم سنت مسواک پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کرنے کے دو فائدے ہیں۔ السواک مطہرۃ للفم، یہ منہ کی صفائی کا ایک آلہ ہے، منہ کی صفائی کا ایک آلہ، ایک چیز ہے منہ کی صفائی کرنے کی۔ ومرضاۃ للرب، اور رب کی رضا کو حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اس کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو انسان کا منہ صاف ہوتا ہے اور دوسرا رب کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو دیکھیں نا کتنے پیارے مسواک کے دو فائدے ہیں۔ چلیے مسواک کی اہمیت میں اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، اور چلیں دیکھتے ہیں آپ کا صحابہ کے بارے میں کتنا نالج ہے۔ پہلے 3 لوگوں کا نام لیا جائے گا، کومنٹس کے اندر چیٹ کے اندر جواب دیجئے کہ حضرت حذیفہ بن یمان کو کیا اعزاز حاصل تھا جو ان کے علاوہ کسی صحابی کو حاصل نہیں تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کا لقب کیا تھا یا انہیں کیا اعزاز حاصل تھا؟ قال، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا قام من اللیل، جب رات کو وہ اٹھتے، یشوس فاہ بالسواک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ ملا کرتے یا صاف کیا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو بعد نے کہا یشوسو کا مطلب ہے پانی کے ساتھ بہانا، مطلب مسواک کو تر کر کے منہ میں مارا کرتے یا منہ کو گیلا کر کے مسواک کو استعمال کیا کرتے۔ جیسا کہ نیچے اس کتاب کے مصنف رحمہ اللہ نے بھی معنی کر دیا کہ یشوس معناہ یغسل، یشوس کا معنی ہے دھونا، تو اپنے منہ کو دھوتے مسواک کے ساتھ۔ یقال کہا جاتا ہے شاسہ یشوسہ و ماسہ یموسہ، یہ عربی زبان کا یہ جو چیپٹر ہے نا، شاسہ یشوسہ، شاسہ یشوسہ یا ماسہ یموسہ، یہ کب استعمال کیا جاتا ہے؟ اذا غسلہ، جب کوئی کسی چیز کو دھوئے نا تو عربی میں کہا جاتا ہے شاسہ یا ماسہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کے ذریعے اپنے منہ کو دھویا کرتے جب کبھی رات کو اٹھتے۔ اور آپ کے علم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں 1 سے زیادہ مرتبہ اٹھا کرتے اللہ کی عبادت کے لیے، کچھ دیر آرام فرماتے پھر اٹھتے، پھر آرام فرماتے پھر اٹھتے۔ اور وہ ہمارا جو ایک کورس تھا یوم نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دن رات کیسے گزارا کرتے تھے، اس کے اندر ہم نے تفصیل سے یہ بیان کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی عبادت کا کیا معمول ہوا کرتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو
ایک سے زیادہ مرتبہ اٹھتے، جب بھی اٹھتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سرحانے مسواک ہوتی، آپ مسواک کیا کرتے۔ کتنی عظیم سنت ہے۔ چلیں جی درست جواب دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے درست جواب آیا جمیل قریشی صاحب ہیں، آپ کا جواب درست ہے۔ سہیل احمد غازی صاحب ہیں، آپ کا جواب درست ہے، اور وقاص ہیں، آپ کا جواب درست ہے۔ تو ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج سبقت لے جانے والے ہمارے تینوں بھائی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو استقامت عطا کرے۔ ویسے اکثر ہماری جو اخوات ہیں، بہنیں ہیں، وہ سبقت لے جاتی ہیں، لیکن آج ماشاءاللہ تینوں بھائی ہیں، جمیل قریشی صاحب، سہیل احمد غازی صاحب، وقاص، تینوں سبقت لے کے درست جواب دینے میں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے۔ منافقین کے نام، قیامت کی نشانیاں اور فتن کے بارے میں بہت سی احادیث حضرت حذیفہ سے مروی ہیں، جو اور کسی صحابی کو راز نہیں پتہ تھے، وہ حضرت حذیفہ کو پتہ تھے۔ حتیٰ کہ کچھ راز ایسے تھے جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کے بھی علم میں نہیں تھی، اور وہ حضرت حذیفہ کے علم میں تو یہ ان کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ چلیے جی بارک اللہ فیکم، ماشاءاللہ 30 سے زیادہ لوگوں کی طرف سے درست جواب موصول ہوئے چیٹ کے اندر، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، مسواک کی اہمیت کو جانیے۔ ام المومنین، میری اور آپ کی ماں صدیقہ طاہرہ طیبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قالت، کہتی ہیں، داخل عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابو بکر داخل ہوئے۔ تو بتائیے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کا حضرت عائشہ کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ وہ داخل ہوئے علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے۔ کب کی بات ہے؟ یا حضرت عائشہ تب کیا کر رہی تھیں؟ وَأَنَا، پہلے ترجمہ سنیے پھر ہم شرح کی طرف آتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي، اور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹیک لگوائے ہوئے تھی، اِلیٰ صدری، اپنے سینے کے ساتھ، میں اپنے سینے کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ، حضرت عبد الرحمن کے پاس ایک تازہ مسواک تھی۔ رطبن کہتے ہیں تر، جو تازہ کھجور ہوتی ہے نا درخت سے اتری ہوئی، اس کو بھی تمرن رطبن کہتے ہیں کہ یہ رطب ہے۔ تو سواکن رطبن، تر مسواک تھی، مطلب تازہ مسواک تھی۔ یستن بہ، وہ اس مسواک کو کر رہے تھے۔ فَأَبَدَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غور سے اس مسواک کو دیکھا، یا حضرت عبد الرحمن کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ، میں سمجھ گئی، میں نے ان سے مسواک کو پکڑا۔ فَقَضِمْتُهُ فَطَيَّبْتُهُ، میں نے اس مسواک کو چبایا، چبا کر اسے اور اچھا کر دیا، اور نرم کر دیا، اچھا کر دیا۔ ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے وہ مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھما دی۔ فَاسْتَنَّ بِهِ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مسواک کو کرنے لگے۔ فَمَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنى استنانا، میں نے کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک کرتے نہیں دیکھا، احسن منہ، اس سے اچھا مسواک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں کیا۔ فما عدا ان فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کر کے فارغ ہی ہوئے تھے۔ رفع یدعو او اصبعہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا یا اپنی انگلی کو اٹھایا۔ ثم قال، اور پھر فرمایا، فی الرفیق الاعلی، رفیق اعلی میں، ثلاثا، 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ ثم قضا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت ہو جاتا ہے۔ وَكَانَتْ تَقُولُ، اور ام المومنین فرماتی ہیں، مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي، حاقنہ کہتے ہیں گود کو، اور ذاقنہ کہتے ہیں ٹھوڑی کو۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے میری گود اور میری ٹھوڑی کے درمیان، میری گود اور میری ٹھوڑی کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک روایت کے الفاظ تھے۔ وفی روایت وفی لفظ، ایک لفظ کے اندر یہ الفاظ ہیں، مطلب لفظ حدیث، حدیث کے لفظ کیا ہیں؟
فرأیتہ ینظر الی، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ مسواک کو دیکھ رہے تھے، وعرفت انہ یحب السواک، میں نے جان لیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کو بہت پسند کرتے ہیں، فقلت، تو میں نے کہا آخذہ لک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ میں مسواک آپ کو دے دوں؟ فاشار برأسہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر سے اشارہ کیا، النعم، فرمایا ہاں عائشہ مجھے دے دو۔ ولفظ البخاری، یہ جو ہے نا، یہ لفظ البخاری، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ولمسلم نحوہ، اور صحیح مسلم کے الفاظ بھی اسی جیسے ہیں۔ آتے ہیں حدیث کی شرح کی طرف۔ تین لوگ جنہوں نے درست جواب دیے، سب سے پہلے سبقت لے جانے وقاص ہیں، بنت خطیب ہیں، اور مصباح ہیں، سسر مصباح، سسر بنت خطیب اور وقاص ماشاء، تینوں کے جوابات بالکل درست ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپس میں رشتہ بھائی بہن کا رشتہ تھا، کیونکہ عبد الرحمن جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے۔ بارک اللہ فیکم۔ اب دیکھیں حدیث کی شرح کی طرف آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی بہن کے گھر میں آ رہا ہے، تو ہمارے معاشرے کے اندر، خاص کر برے صغیر پاک و ہند کے اندر، جو نعوذ باللہ یہ مشہور ہے نا کہ بھائی بہنوں کے گھروں میں نہیں جاتے، والد بیٹیوں کے گھروں میں نہیں جاتے، وہاں سے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ بیٹیوں کے گھروں میں جائیے، بھائی بہنوں کے گھروں میں جائیں، کھائیں پئیں، بیٹھیں، ٹائم گزاریں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے تو یہ معیوب نہیں ہے، کیونکہ حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ کے گھر میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے۔ اگر یہ معیوب ہوتا تو کبھی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں بھائی بہن کے گھر میں نہ آتا۔ نمبر دو، ذرا حضرت عائشہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار محبت دیکھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت ہے، اور طویل واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج سے یہ اجازت چاہی تھی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں عائشہ کے گھر میں منتقل ہونا چاہتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور حجرہ عائشہ جو ہے نا، وہ آج تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حجرے کے اندر ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبر مبارک ہے وہ اسی حجرے کے اندر ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے، حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ میری اور آپ کی ماں کا مقام ہے جسے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے شرف عطا کر دیا۔ صحیح بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی آپ ام المومنین حضرت عائشہ کی گود مبارک کے اندر سر رکھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا دیکھیے، زوجہ صالحہ، زوجہ صالحہ کیا ہے؟ زوجہ صالحہ، زوجہ صالحہ یہ ہے کہ جو اپنے خاوند کے اشاروں کو بھی سمجھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسواک مانگی نہیں، صرف مسواک کی طرف دیکھا، تو زوجہ صالحہ نیک بیوی کی یہ نشانی ہے کہ خاوند کا دیکھنا بھی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ خاوند ہر بات منہ سے کہے، زبان سے ادا کرے، صرف دیکھنا بھی کافی ہوتا ہے۔ نیک بیوی کو یہ سمجھ جانا چاہیے۔ میری اور آپ کی ماں فوراً سمجھ جاتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھائی عبد الرحمن کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ مسواک کر رہے ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ کے پوچھا کیا میں آپ کو دوں، آخذہ لک، اور ایک حدیث کے الفاظ کے اندر کہ ان سے پکڑ کر نرم کر کے چبا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ کیوں؟ کیونکہ ام المومنین جانتی تھی کہ بیماری کے ایام ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کمزوری کی حالت میں ہیں، شاید کہ مسواک کو چبا کر نرم نہ کر سکیں، تو ام المومنین نے کیا کیا جی؟ فقدمتہ فطیبتہ، اور اس کو اچھا کر دیا، چبایا، نرم کر دیا۔ مطلب اس مسواک کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ کا لعاب بھی لگ جاتا ہے جو مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی تھی۔ تو دیکھیے یہ ہے میاں بیوی کا آپس میں تعلق، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے ایام چل رہے ہوتے تھے اور میں کبھی کسی گوشت کے ٹکڑے کو لے کر جہاں سے اس کو کھایا کرتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری محبت میں اس گوشت کے ٹکڑے کو لے کر وہیں سے کھایا کرتے جہاں سے میں نے کھایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت ازدواجی زندگی ہے جس کا اظہار کیا ہے ہمیں احادیث کے اندر ملتا رہتا ہے۔ اور دوسرا دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی رات کو اٹھتے مسواک کرتے، ایک حدیث کے اندر ہے گھر میں داخل ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کرتے۔ یہ موقع ہے جب انسان کا آخری وقت قریب آ جاتا ہے تو یقین جانیے کہ اسے اچھی اچھی باتیں بھول جاتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر بھی مسواک کرنا، اور دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کس کیفیت سے گزر رہے تھے۔ کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ مبارک پانی میں ڈالتے ہیں، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے ان للموت سکرات، موت کی سختیاں ہیں، موت کے سکرات ہیں۔ اس حالت کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک کرنے کی فکر ہے۔ اللہ کے فرشتے آنے والے ہیں، تو دیگر حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ جو تم میں سے لہسن وغیرہ استعمال کرے وہ مساجد کے اندر نہ آئے، کیوں؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ النَّاسِ، کیونکہ لوگوں کو جس بدبو وغیرہ سے تکلیف ہوتی ہے نا، اللہ کے فرشتوں کو بھی ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو کوئی لہسن پیاز وغیرہ کھائے، مطلب کچا جسے سمیل آتی ہے، وہ ہماری مساجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتے مساجد کے اندر ہوتے ہیں اور انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری وقت قریب ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام شاید اسی کی تیاری کر رہے ہیں، مسواک کی، اور ام المومنین فرماتی ہیں کبھی میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا اچھا مسواک کرتے نہیں دیکھا جتنا کہ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ اور یہ جو الفاظ فرمائے نا پھر رفیق الاعلیٰ، رفیق الاعلیٰ سے کیا مراد ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ہے سب سے اعلیٰ رفاقت، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا ساتھ۔ تو علماء کرام کے نزدیک جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات سے قبل یہ الفاظ کہتے پھر رفیق الاعلیٰ، یہ در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا جا رہا تھا دنیا کے درمیان اور رفیق الاعلیٰ، اس اعلیٰ رفاقت کے درمیان۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا جھجک کس کو منتخب فرمایا؟ الرفیق الاعلیٰ کو۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل یہ الفاظ کہے، اور دیگر احادیث سے جو تفصیلی احادیث ہیں، کیونکہ یہاں تو موضوع مسواک کا چل رہا ہے نا، دیگر تفصیلی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی تاکید فرمائی، اور شاید وہ حدیث آگے ہماری کتاب میں آ بھی رہی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، اور ان لوگوں کا خیال رکھنا جو تمہارے تابع ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا اور نماز کا خیال رکھنا۔ تو اس سے ہمیں مسواک کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں جو کہ غالباً مسواک کے بارے میں آخری حدیث ہے، 4تھی حدیث۔ حضرت ابو موسیٰ، چلیے بتائیے حضرت ابو موسیٰ کی نسبت کیا تھی؟ یہ جو صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ، ان کی نسبت کیا تھی؟ دیکھتے ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وَهُوَ يَسْتَاقُ بِسِوَاقٍ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کر رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کر رہے تھے، استاق یستاقو۔ قال، کہتے ہیں وَطَرَفُ السِّوَاقِ عَلَى لِسَانِهِ، اور جو مسواک کا ایک سرا تھا نا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر تھا۔ مسواک کا سرا کہاں تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر۔ یقول، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے او 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 او، وَالسِّوَاقُ فِي فِي، اور مسواک آپ کے منہ میں تھی، کَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ، ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام قے کرنے لگے ہیں۔ مطلب یہ مبالغہ ہے۔ مسواک ہم سمجھتے ہیں صرف دانتوں پر کی جائے گی، نہیں،
دانتوں کے علاوہ مسوڑوں پر اور منہ کے اندر والے اوپر والے حصے پر اور زبان کے اوپر بھی مسواک کی جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے آخری حصے تک اتنے مبالغہ آرائی کر رہے تھے مسواک کے اندر، اتنی اہتمام سے کر رہے تھے کہ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرنے والے، اور کی آوازیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے سنائی دے رہی تھی. تو اس سے بھی ہمیں مسواک کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. دیکھتے ہیں جی درست جوابات. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب سے پہلے درست جواب آیا وقاص ہے ان کی طرف سے، سسر بنت خطیب ہے ان کی طرف سے، جمیل قریشی صاحب ہے ان کی طرف سے، پھر بہت سے لوگ ہیں، جاوید عمر ہیں، سسٹر زیبا ہیں، حافظ امجد ہیں، بارک اللہ فیکم، اور کل ماشاءاللہ 18 لوگوں کی طرف سے، سب کی طرف سے ہی درست جواب آیا. اور وہ جواب ہے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ. ابو موسیٰ الاشعری. چلیے جی، مسواک کا چیپٹر مکمل ہوا. اگلے چیپٹر کی طرف چلتے ہیں اور وہ چیپٹر ہے باب المسح علی الخفین. خفین پر مسح کرنے کا باب. خفین کا مطلب موزے، موزوں پر مسح کرنے کا باب. عربی زبان کے اندر خف کہتے ہیں چمڑے کے ساتھ پاؤں کو جو ڈانپا جاتا ہے ٹخنوں سمیت، اسے عربی زبان کے اندر خف کہتے ہیں. اور دوسرا لفظ جو استعمال ہوتا ہے اس کے لیے وہ جورب ہے، جسے ہم اردو میں جراب کہتے ہیں. جورب، جوربین، وہ جو کپڑے یا اون کی بنی ہوئی ہوتی ہیں اسے جوربین کہتے ہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فی سفرین، ایک سفر میں. حضرت مغیرہ بن شعبہ کیا فرماتے ہیں، میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. فاہویت، میں جھکا. کیوں جھکا؟ لِأَنزِعَ خُفَّیْهِ، تاکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتاروں. مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر رہے ہیں. اب جب وضو کرنے کے لیے ظاہر بات ہے پاؤں کو بھی دھونا پڑے گا، پاؤں کو دھونا پڑے گا تو پاؤں میں تو موزے ہیں. تو میں جھکا کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے موزے اتاروں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں مبارک دھو سکیں. فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعہما، اے مغیرہ دعہما، انہیں چھوڑ دیجئے، ان دونوں موضوع کو چھوڑ دیجئے. فإنی ادخلتہما طاہرتین، میں نے ان دونوں میں پاؤں کو داخل کیا تھا اس حالت میں کہ وہ طاہر تھے. میرے دونوں پاؤں طہارت کی حالت میں تھے. کیا مطلب میں نے وضو کی حالت میں موزے پہنے تھے. فمسح علیہما، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موزوں پر مسح کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موزوں پر کیا کیا؟ مسح کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اتارا نہیں بلکہ ان پر مسح کر لیا. اور اگلی حدیث بالکل اسی طرح کی حدیث ہے لیکن وہ صحابی الگ ہیں، وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. فبالا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قضائے حاجت کی. وتوضأ، اور وضو کیا. ومسح علی الخفین، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے موزوں پر مسح کیا. مختصر مطلب یہ حدیث یہاں مختصر ذکر ہے، طویل حدیث کے اندر ایک پورا واقعہ ہے سفر کا، یہاں پر مختصر حدیث ذکر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر کیا کیا؟ مسح. تو یاد رکھیے گا موزوں پر یا جرابوں پر مسح کرنا بالکل جائز ہے، دو شروط کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے
کہ انسان نے یہ وہ موزے یا جرابیں وضو کی حالت میں پہنی ہوں. نمبر 2، وہ موزے یا جرابیں اس کے پورے قدم کو ڈانپنے والی ہوں. ایسی جرابیں نہ ہوں جس سے ٹخنے ننگے ہیں یا انگلیاں باہر نکلی ہوئی ہیں یا ایڑی پوری باہر ہے. آپ کو پتہ ہے نا ایسی جرابیں موجود ہیں، ایسے موزے موجود ہیں جو پاؤں کے صرف نچلے حصے کو ڈانپتے ہیں، ٹخنے سارے باہر ہوتے ہیں. یہ موزے یا جرابیں کفایت نہیں کریں گی مسے کے لیے. شرط یہ ہے کہ ٹخنوں سمیت آپ کے پاؤں کو ڈانپ رہے ہیں اگر وہ موزے یا جرابیں، تو ان پر مسا کیا جا سکتا ہے. پھر اگر وہ جراب ہے تو اتنی باریک جراب نہ ہو جس طرح جالی کی یا ایک باریک کپڑے کی جراب ہوتی ہے ویسے نہ ہو، تھوڑا موٹے کپڑے کی جراب ہو جس سے کم از کم پاؤں دکھائی نہ دے رہا ہو. ایسی جراب پر یا چمڑے کے موزوں پر مسا کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات ثابت ہے. تو یہ خفین پر مسح کرنے کے بارے میں 2 احادیث تھیں. آج ہم نے مسواک کے بارے میں 4 احادیث کو پڑھا، موزوں پر یا جرابوں پر مسح کرنے کے بارے میں 2 احادیث کو پڑھا. ٹھیک ہے جی. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب فی المدی، لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ احادیث کی 3 قسمیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث 3 طرح سے ہیں، یا قولی ہے یا فعلی ہے یا تقریری. تو بتائیے یہ والی جو حدیث آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے یہ تینوں میں سے کس قسم سے تعلق رکھتی ہے؟ یہ والی حدیث کس قسم سے تعلق رکھتی ہے؟ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑا دلچسپ ہے کیونکہ 2 طرح کے جوابات آ رہے ہیں ماشاءاللہ. 29 لوگوں کی طرف سے جواب موصول ہو چکا. آدھے لوگوں نے لکھا فعلی اور آدھے لوگوں نے لکھا تقریری. اب ذرا غور کیجئے، جو حدیث کے طالب علم ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث 3 طرح کی ہے. نمبر 1 قولی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی چیز بیان فرمائی، جیسے صحابہ نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر نے سنا انما الاعمال بالنیات، یہ قولی حدیث ہے. دوسری ہے فعلی حدیث کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی عمل کیا اور صحابہ کرام اس کو دیکھ رہے تھے. اور تیسری ہے تقریری حدیث کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر خاموشی اختیار کی. تو یہ بھی حدیث کے حکم ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ کام صحیح نہ ہوتا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی یا رسول کسی غلطی کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرے. ضرور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اصلاح فرما دیتے. سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تو یہ حدیث آپ بتائیں کیا ہوئی؟ جن لوگوں نے تقریری لکھا جواب درست نہیں ہے. یہ حدیث ہے فعلی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود ایک عمل کر رہے ہیں، مسح کر رہے ہیں، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی ہے جی، بالا وتوضأ ومسح علی الخفین. تو اس اعتبار سے یہ کیا ہوگی؟ یہ حدیث فعلی حدیث کہلائے گی. بولے یہ حدیث کیا کہلائے گی؟ فعلی حدیث کہلائے گی. چلیے جی، اب آتے ہیں باب فی المدی وغیرہ، مدی کے بارے میں. ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ رب العزت حق بات سے نہیں شرماتا. حق جو بھی ہے جیسا بھی ہے، میرے اور آپ کے جسم سے اس کا تعلق ہے، میرے اور آپ کی طہارت سے اس کا تعلق ہے، اس کو بیان کرنا چاہیے. اس کو بولے بیان کرنا چاہیے. انسان کی شرمگاہ سے جو بھی مادے وغیرہ نکلتے ہیں وہ مختلف طرح کے ہیں. یا تو پیشاب وغیرہ نکلے گا، اعزکم اللہ، آپ کے علم میں ہے وہ نجس ہے،
بعض اوقات قضائے حاجت کے بعد کچھ قطرات وغیرہ نکلتے ہیں جو ذرا سفید گاڑے کلر کے قطرات ہوتے ہیں، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں الودیو. بولے عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ الودیو. اور وہ بھی نجس ہیں. ان کا حکم بھی، بعض لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، قضائے حاجت کے جب اٹھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کچھ قطرات نکل رہے ہیں، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الودیو، واو دال یا ودیون، اور یہ بھی نجس ہے. نمبر 3، جو منی وغیرہ نکلتی ہیں انسان کے جسم سے، انسان جب ہم بستری وغیرہ کرتا ہے احتلام وغیرہ کی صورت میں. اور نمبر 4، یہ جو باب ہے المذیو، انسان کے جسم کی حرارت یا شہوت کی وجہ سے جو قطرات وغیرہ نکلتے ہیں مرد کو یا عورت کو، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ المذیو. تو یہ باب ہے مذی کے بارے میں، وغیر ہی، اور اس کے علاوہ بھی. تو پتہ چلا اس باب کے اندر صرف مذی جو شہوت کی حالت میں نکلتی ہے صرف اس کی احادیث کو نہیں بیان کیا جائے گا بلکہ دیگر احادیث کو بھی بیان کیا جائے گا، کیونکہ وغیر ہی، مذی کے علاوہ بھی دیگر چیزیں ہیں. حدیث کن کی ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. گزشتہ دنوں ایک کلپ سامنے آیا جس کے اندر ایک صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت علی سے اور حضرت حسین سے کوئی حدیث مروی نہیں ہے، حالانکہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، اگر ان تینوں کی حدیث کو لینا تو 1000 سے زیادہ حدیث یہ باپ بیٹے روایت کرتے ہیں. تو یہ نعوذ باللہ انتہائی بہتان ہے کہ ان سے کوئی حدیث مروی نہیں ہے. یہ حدیث بھی حضرت علی روایت کر رہے ہیں. قال، کہتے ہیں، کنت رجلا مذاء، میں ایک ایسا شخص تھا جس کی مزی بہت زیادہ نکلتی تھی. جسم کی حرارت یا شہوت کی وجہ سے جو مادہ نکلتا ہے شرمگاہ سے، مزی وغیرہ میری بہت زیادہ نکلتی تھی. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ نے قوت سے بھی نوازا تھا، وہ شجاع بھی تھے، وہ بہادر اور قوی بھی تھے، کہتے ہیں فاستحییت ان اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شرم کی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کروں. مجھے یہ حیا آئی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کروں. اور آگے وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کیوں مجھے حیا آئی، اگرچہ نہیں آنی چاہیے تھی کیونکہ یہ طہارت کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں جاننا لازم ہے، لیکن مجھے حیا کیوں آئی؟ لمکان ابنتہ، ان کی بیٹی کی جگہ کی وجہ سے، کیونکہ میں ان کا داماد تھا تو ظاہر بات ہے مجھے ہی پوچھتے ہوئے شرم آئی. فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ أَسْوَدَ، تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اپنے دوست مقداد بن اسود کو حکم دیا. فَسَأَلَهُ، تو حضرت مقداد نے جا کر سوال پوچھا. فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یغسل ذکرہ، وہ اپنی شرمگاہ کو دھو لیں، ویتوضا، اور وضو کر لیں. تو پتہ چلا یہ جو قطرات ہیں یہ بھی نجس ہیں، کیونکہ ان سے شرمگاہ کا دھونا بھی لازم آتا ہے، استنجا وغیرہ کرنا لازم آتا ہے، ویتوضا، اور وضو بھی لازم آ جاتے. تو پتہ چلا یہ ناقض وضو ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان قطرات کے نکلنے سے. وللبخاری، اور بخاری کے کیا الفاظ ہیں جی؟ اغسل ذکرک، اپنی شرمگاہ کو دھو لو، وتوضا، اور وضو کر لو. ولمسلم، اور مسلم کے الفاظ یہ ہیں توضا، وضو کیجئے، وانضح فرجک، اور اپنی شرمگاہ پر پانی کو چھڑک لیجئے. وضو کیجئے اور شرمگاہ پر پانی کو چھڑک لیجئے. ٹھیک ہے جی. تو پتہ چل گیا ایک تو یہ کہ مذی نجس ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے شرمگاہ کا دھونا لازم آ جاتا ہے. نمبر 2، یہ ناقض وضو ہے، ناقض غسل نہیں ہے، اس سے غسل لازم نہیں آتا، غسل منی کے نکلنے سے لازم آتا ہے. یہ ناقض وضو ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، استنجا کرنا لازم ہو جاتا ہے، شرمگاہ کو دھونا لازم ہو جاتا ہے. اب دیکھیں مسئلہ یہ اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جی قطرات وغیرہ تو نکلے، لیکن جب
استنجا وغیرہ کا مرحلہ آیا یا وضو کا مرحلہ آیا تو وہ خشک ہو چکے تھے، کپڑوں پر لگے لیکن اب پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں لگے، اس صورت کے اندر کیا کریں؟ اگر تو کپڑوں پر وہ دکھائی دے جائیں تو اس جگہ کو دھو لیا جائے، اور اگر لباس پر وہ دکھائی نہیں دے رہے یا ٹانگوں پر یا جہاں شرمگاہ کے دائیں بائیں لگ چکے ہیں دکھائی نہیں دے رہے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ میں چند قطرات پانی لے اور اپنی ٹانگوں یا شرمگاہ کے دائیں بائیں اس جگہ پر یا اس لباس پر ان قطرات کو چھڑک لے، انشاءاللہ وہ اس کے لیے طہارت کا باعث ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہ اپنی پورے تہ بند کو یا پورے اپنے لباس کو دھونا شروع کر دیں کہ شک ہے یہاں بھی ہو سکتے ہیں یہاں بھی ہو سکتے ہیں، پورے لباس کو دھو دیں، نہیں، شریعت نے ہمیں یہ مکلف نہیں ٹھہرایا، آپ پانی کے چند قطرات مار دیجئے یہ کافی ہو جائیں گے۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ اور یہ مرد و خواتین دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ اگلی حدیث چلتے ہیں، اسی بارے میں ہیں، مطلب مزی کے بارے میں تو نہیں لیکن شرمگاہ سے خود نکلنے کے بارے میں، بڑی اہم ترین حدیث، حضرت عباد بن تمیم کی روایت۔ وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں، شکیہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل، اس آدمی کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی، یخیل الیہ، جس کو یہ خیال ڈالا جاتا ہے کہ انہ یجید الشیء فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر وہ کوئی چیز محسوس کر رہے، مطلب یہ کہ اسے یہ خیال ڈال دیا جاتا ہے کہ اس کی شرمگاہ سے کوئی قطرات وغیرہ نکلے، یا یہ خیال ڈال دیا جاتا ہے کہ کوئی ہوا وغیرہ خارج ہوئی۔ قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا ینصرف، ہرگز نہ وہ پھرے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، جب تک کہ وہ آواز کو نہ سن لے یا ہوا کو نہ پا لے۔ کیا مطلب؟ یہ دونوں باتوں سے مطلب یہ ہے یقین، جب تک کہ اس شخص کو یقین حاصل نہ ہو جائے اسے چاہیے وہ نماز کو نہ چھوڑے۔ بعض اوقات شیطان کا یہ بھی وسوسہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کی حالت میں ایک شخص کے پاس آ کر یہ کہتا ہے کہ آپ کی ہوا خارج ہوگی، یا دل میں یہ خیال ڈالتا ہے، یا آپ کے قطرات خارج ہوگی، تاکہ اس کی نماز کو خراب کر سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین قاعدے کی بات بتا دی کہ اس وقت تک نماز کو نہ چھوڑے جب تک کہ اسے یقین نہ ہو جائے۔ بولے جب تک کہ اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے وہ نماز کو نہ چھوڑے۔ یہاں پر ایک بڑا ضروری مسئلہ ہے کہ دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک ہے یقین اور ایک ہے شک۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں نماز کے اندر یہ شک ہو گیا کتنی رکعت پڑھی، وضو کر لیا بعد میں یہ شک ہو گیا وضو کیا یا نہیں، یا وضو ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اتنا بہترین اس کا قاعدہ بتا دیا نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو یہ شک ہو جائے کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4 رکعت پڑھی ہیں تو اسے چاہیے کہ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، شک کو دور پھینکے، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، اور یقین پر بنیاد رکھے۔ اسے چاہیے کہ شک کو پرے مارے اور یقین پر اپنی نماز کی بنیاد رکھ لے۔ سمجھا گی نا آپ کو؟ کیا مطلب یقین پر بنیاد رکھ لیں؟ حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک شخص نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز کا وقت ہویا، اب اسے یہ یاد نہیں آ رہا کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں۔ اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کو وضو کرنا یاد ہے یا نہیں، وہ کہے گا ہاں یہ تو یاد ہے کہ میں نے کیا تھا، اب یہ نہیں یاد آ رہا کہ ٹوٹا ہے یا نہیں۔ تو دیکھیں ایک چیز ہے یقینی اور وہ ہے وضو کا کرنا، ایک ہے شک کہ ٹوٹا ہے یا نہیں، تو بنیاد کس پر رکھی جائے گی؟ یقین پر۔ اور یہ جو شک ہے نا کہ ٹوٹا ہے یا نہیں اس کو چھوڑ دیا جائے گا،
یقین یہ ہے کہ کیا ہے اور ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ مطلب ہے یقین پہ بنیاد رکھے شک کو چھوڑ دے. اب اس حدیث کو لے لیجئے رکعات کے ساتھ. ایک شخص نماز پڑھ رہے ہیں، اسے یہ نہیں پتا چل رہا کہ اس نے 3 رکعات پڑھی یا 4 پڑھی. دیکھیں 3 یا 4 میں سے ایک چیز یقینی ہے اور دوسری کا شک ہے. یقینی کیا ہے کہ 3 تو پڑھی ہے نا، 3 سے کم تو نہیں نا. 3 کا یقین ہے، چوتھی کے بارے میں شک ہے. تو شک کو چھوڑ دیجئے، یقین پہ بنیاد رکھیے. 3 پہ ہی بنیاد رکھ لیجئے، چوتھی پڑھ لیجئے. سمجھا گی نا آپ کو؟ تو اگر ہم اس کلیے کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیے نا، تو یقین جانیں کہ ایک بہترین رول ہے، ایک قاعدہ ہے. ہم اکثر یقینی چیزوں کو چھوڑ کر شک کے پیچھے اپنے اعمال کو، اپنی اخلاقیات کو، اپنی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں. بعض اوقات میاں بیوی کو جو ایک دوسرے پر شک ہو جاتا ہے، یقین پر بنیاد رکھیے، شک کو چھوڑ دیجئے. دیگر مطلب یہ حدیث بہت سے معاملات کے ساتھ اٹیچ ہو سکتی ہے. جس چیز پر آپ کا یقین ہے اس پر بنیاد رکھیے، شک کو پرے ماریے. شک آپ کے دماغ سے بھی آپ کو فارغ کر دے گا. آپ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتے رہیں گے. نماز ہے تو نماز ضائع ہو جائے گی، طہارت ہے تو یا وضو کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرتے رہیں گے، یا نماز کے اندر یہ خیال آتے رہیں گے کہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے. یقین پہ بنیاد رکھے شک کو چھوڑ دیجیے. سمجھ آ گئی جی؟ اب اگلی حدیث لیتے ہیں. یہ روایت ہے حضرت ام قیس بنت محسن الاسدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہا اتت بابن لہا صغیر، کہ وہ اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو لائیں، لم یاکل الطعام، جو بھی کھانا بھی نہیں کھاتا تھا، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فاجلسہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ، اپنی گود میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھایا. فبال علی ثوبہ، تو اس بچے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا، کپڑے تھا، اس پر اس نے پیشاب کر دیا. فدعا بماء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا. فنضحہ ولم یغسلہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر پانی کو چھڑک دیا اور اس کو دھویا نہیں. چلیں اب حدیث کی شرح کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے ہیں برکت کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو اٹھائیں گے، پیار کریں گے، گود میں بٹھائیں گے. یہ سب برکت حاصل کرنے والے امور ہیں. دوسرا دیکھیں، یہ اس چھوٹے بچے کی بات ہو رہی ہے جو بھی کھانا پینا بھی نہیں کر رہا، اس کا انحصار صرف اور صرف ماں کے دودھ پر ہے. یہ ایسے بچے کی بات ہے. اگر بچے نے کھانا پینا شروع کر دیا تو پھر اگر وہ قضائے حاجت کر دے گا تو وہ نجس ہوگی، پھر اس کا پیشاب وغیرہ نجس ہے. اس کے لیے کپڑوں کو دھونا لازم ہو جائے گا، صرف پانی چھڑکنے سے گزارا نہیں ہوگا. نمبر 3، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بچوں کے ساتھ محبت دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا. بولے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا، اور اس بچے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیشاب کر دیا، جسے آپ چھوٹا پیشاب کہتے ہیں، پخانہ وغیرہ نہیں، کیونکہ پخانہ چاہے چھوٹے بچے کا ہے بڑے کا ہے، وہ نجس کے حکم میں ہی آئے گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگایا اور اس پر چھڑک دیا. اور یاد رکھیے گا یہ ابن کے ساتھ ہے، بچے کے ساتھ، بچی کے ساتھ نہیں ہے. اگر بچی پیشاب وغیرہ کر دے گی تو اس سے لباس کا دھونا لازم آ جائے گا، جیسا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ
یرش من بول الغلام ویغسل من بول الجاریہ، بچی کے پیشاب سے اس کو دھویا جائے گا لباس کو، اور بچے کے پیشاب سے صرف چھینٹے مارے جائیں گی، رش۔ اب علماء کرام نے اس کی مختلف حکمتیں بیان کی، واللہ عالم۔ بعض نے کہا چونکہ بچی کا پیشاب پھیل جاتا ہے، بعض نے دیگر حرارت کے اعتبار سے اقسام کو، یعنی اس حکم کی تعویلات یا حکمتیں بیان کرنے کی کوشش کی۔ واللہ عالم، جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیمات دیں، ہم اس کو اسی طرح مانتے ہیں۔ بولے ہم اس کو اسی طرح، ہم نے سنا اور ہم نے اس کی تصدیق کی اور ہم اس پر ایمان لائے، اور ہمارا عمل بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگلی حدیث بھی اسی سے متعلق ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت ہے، قالت کہتی ہیں، اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصبی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک چھوٹا بچہ لایا گیا، فبال علی ثوبہ، اس بچے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس پر، کپڑوں پر پیشاب وغیرہ کر دیا، فدعا بماء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا، فاتبعہ ایہ، اس کے پیشاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو بہا دیا۔ ولی مسلمین، اور مسلم کی کیا الفاظ ہیں، فاتبعہ بولہ ولم یغسلہ، تو اس کے پیشاب کے بعد پانی چھڑک دیا اور لباس کو دھویا نہ۔ اتبعہ یاؤ کا مطلب پتہ چل گیا مسلم کی روایت سے کہ پیشاب کے بعد پانی کو پیچھے لگایا، کیا مطلب پانی کو چھڑک دیا اور اس لباس کو دھویا نہیں۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تو یہ بالکل ایک ہی جیسی حدیث ہے۔ اس باب کی 2 احادیث باقی ہیں، غالباً آج ہمیں وقت اتنی اجازت ہی دے گا کہ ہم ان 2 احادیث کو ہی مکمل کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال کہتے ہیں، جاء اعرابی، ایک دیہاتی آیا، فبال فی طائفۃ المسجد، اور آ کر اس نے مسجد کے صحن میں پیشاب کر دیا، قضائے حاجت کر دی۔ فزجرہ الناس، لوگ اس پر لپکے۔ زجرہ کہتے ہیں ڈانٹتے ہوئے کسی کی طرف لپکنا، جب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے ڈانٹنے کے لیے لپکے۔ فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کر دیا۔ فلما قضا بولہ، جب اس نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بذنوب من ماء، پانی کے ایک ڈول کا۔ ذنوب عربی زبان میں اگر ذال پر پیش لگائی نا ذنوب، تو وہ ذنب ان کی جمع ہو جائے گا، اس کا مطلب ہو جائے گا گناہ۔ یہاں ذال پر زبر ہے ذنوب، اس کا مطلب ہے ڈول، پانی کا برتن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا برتن لانے کا حکم دیا، فأحریق علیہ، تو اس کے اس پیشاب پر پانی کو بہا دیا گیا۔ چلیے جی، اب دیکھتے ہیں حدیث سے کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ملنے وغیرہ آیا کرتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو مسجد کے اندر ہی بلا لیا کرتے تھے۔ وفد آتے، مہمان آتے، کوئی اسلام قبول کرنے آتا، دیگر لوگ اگر آتے تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مسجد کے اندر ہی ملا کرتے تھے۔ تو مسجد کی کتنی اہمیت ہے۔ اب دوسرا، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجے کی رحمت اور حکمت، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برداشت، تحمل مزاجی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب جب اس نے یہ کام شروع کر دیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے روکا نہیں، یا لوگوں کو اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے یا اس کی طرف لپکنے سے فوراً روک دیا، لوگوں کو یہ اجازت نہیں دی کہ اس کو منع کریں۔ تو علماء کرام نے یہاں سے ایک بڑا پیارا قاعدہ نکالا، بڑا پیارا قاعدہ، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر 2 برائیاں ہیں
ان برائیوں میں سے اس کا مطلب ان دو برائیاں لازمی طور پر یا یہ ہے یا یہ ہے، تو ان میں سے اس کا انتخاب کیجئے جو کم نقصان والی ہو۔ سمجھ آئیے آپ کو یہ قاعدہ؟ یہ ہم نے کہاں سے نکالا؟ دیکھیں، اب اگر اس دیہاتی کو اس حالت کے اندر اٹھایا جاتا یا منع کیا جاتا تو اسے کوئی بیماری بھی لگ سکتی تھی۔ نمبر دو، اس کی یہ نجاست پوری مسجد کے اندر بھی پھیل سکتی تھی، جہاں سے وہ گزرتا یا جاتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس چیز کا، اگرچہ مسجد کے اندر بالکل جائز نہیں ہے قضاء حاجت، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منتخب کر لیا کہ چھوڑ دیجئے اس کو، لوگوں کو منع کر دیا مت روکو اسے، کیونکہ یہ خدشہ تھا کہ اب اگر روکا گیا تو اس کے اندر زیادہ نقصان ہے بنسبت اس کے کہ اس کو قضاء حاجت کرنے دی جائے۔ سمجھ آئی نا آپ کو اس مسئلے کی؟ بتائیں، لکھ کر بتائیے آپ کو یہ قاعدے کی سمجھ آ گئی؟ یعنی کتنا اہم ترین قاعدہ ہمیں اس حدیث سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال درجے کی حکمت، تحمل، برداشت، رحمت للعالمین، یہ ساری چیزیں بھی ہمیں اس حدیث سے پتہ چل جاتی ہیں۔ اور اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پانی ہے نا، وہ ہر طرح کی نجاست کے لیے طہارت ہے۔ اگر کوئی نجاست ہے بھی، اس کے اوپر اگر پانی بہا دیا جائے تو وہ اس جگہ کو پاک صاف کر دیتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جو مٹی کا فرش ہوا کرتا تھا، اب یہ نہیں کہ اس مٹی کو نکال کر باہر جا کر پھینک کر آؤ، بلکہ یہ ہے کہ پانی کو بہا دو۔ پانی طہارت کا باعث ہے۔ بولے پانی کیا ہے؟ اس نجاست کے لیے طہارت کا باعث ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر جو پانی کی صفت آئی ہے نا، وہ ہے ماء طہورا۔ طہور عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جو چیز خود بھی پاک ہو اور دوسرے کو پاک کرنے والی ہو۔ تو پانی نہ صرف طاہر ہے بلکہ مطہر ہے۔ طاہر مطلب خود سے بھی پاک، اور مطہر مطلب دیگر نجاستوں سے بھی پاک کرنے والا۔ تو اگر قضاء حاجت کے ٹائم یہ قطرات انسان کے جسم پر لگ جاتے ہیں، زمین پر لگ جاتے ہیں، لباس پر لگ جاتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طہارت کا طریقہ بتا دیا، اس پر پانی کو بہا دیجئے، بس اس سے زیادہ کوئی مبالغہ رائی نہ کیجئے۔ آخری حدیث کی طرف چلتے ہیں، ہمارا یہ باب مکمل ہو رہا ہے جی۔ باب فی المذی وغیرہ، مذی اور اس کے علاوہ دیگر جو امور ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقولو، آپ فرما رہے تھے، الفطرۃ خمس، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، فطرت میں سے ہیں، جو صرف ہماری اس شریعت محمدیہ میں نہیں بلکہ پچھلی شریعتوں سے چلی آ رہی ہیں۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، الختان، ختنے کروانا۔ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا ختنہ کروانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ کیا۔ تو الختان، ختنے کروانا، یہ فطرتی عمل ہے۔ تو جو نہیں کرواتے مطلب وہ جو نیچر ہے نا، فطرت اس سے ہٹے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، والاستحداد، استحداد کس کو کہتے ہیں؟ حدید کو استعمال کرنا، لوہے کو استعمال کرنا۔ زیر ناف بالوں کے لیے لوہے کو استعمال کرنا، زیر ناف بالوں کو مونڈنا، ان کو ختم کرنا، اسے کہتے ہیں استحداد۔ زیر ناف بال مرد و خواتین دونوں کے لیے زیر ناف بالوں کو مونڈنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی فطرتی عمل ہے۔ وقص الشارب،
مونچھوں کو چھوٹا کرنا. کہاں سے چھوٹا کرنا؟ ہونٹوں کے اوپر سے چھوٹا کرنا. عربی زبان میں شارب کہتے ہیں یہ جو انسان کے لپس ہے نا، ہونٹ، اس کے اوپر والے جتنے بھی یہ بال ہیں نا، یہ شارب کہلاتے ہیں. شارب کا لفظی مطلب ہوتا ہے عربی زبان کے اندر پینے والا، اور اس کی جمع آتی ہے شوارب. مونچھوں کے لیے شوارب کا لفظ بھی آیا حدیث میں. تو مونچھوں کو کہا گیا پینے والیاں یا پینے والا. تو مونچھوں کو شوارب کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جب کوئی انسان پانی وغیرہ پیتا ہے نا، تو اگر اس کے یہ بال کٹے ہوئے نہ ہو تو پینے میں یہ بھی شریک ہو جاتے ہیں، پانی وغیرہ انہیں بھی مس کرتا ہے. اس وجہ سے انہیں شوارب کہا جانے لگا. ان کو چھوٹا کرنا، قص مطلب یہ ہونٹوں کے اوپر سے اتارنا، ان کو چھوٹا کرنا. وَتَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ، ناخن تراشنا، ہاتھ کے بھی اور پاؤں کے بھی. وَنَتْفُ الْإِبْطِ، اور زیر بغل بالوں کو اکھیڑنا. نتف کہتے ہیں اکھیڑنا، زیر بغل بالوں کو اکھیڑنا. اگرچہ بڑا مشکل عمل ہے اکھیڑنا، تو اس وجہ سے لوگ اس کے لیے بھی لوہا وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں نا اکھیڑنا. واللہ عالم. علماء کرام نے حکمت یہ بیان کی کہ اگر ان بالوں کو اکھیڑا جائے تو چونکہ وہ جڑ سمیت نکلتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد یہ بال بالکل ختم ہو جاتے ہیں. واللہ عالم. اب دیکھیں یہ سارے امور فطرت میں سے، اور دیگر حدیث کے اندر 10 چیزیں آتی ہیں اور ان کے اندر باقی چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. اب جو زیر ناب بال ہیں ان کی مدت کتنی ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخنوں کے لیے، زیر ناب بالوں کے لیے 40 دن کی مدت کو مقرر کیا. اور زیر بغل بال، ناخن، زیر ناف، زیر بغل بالوں کے لیے، زیر ناف، زیر بغل اور ناخن تینوں کے لیے جو مدت مقرر کی وہ 40 دن ہے. 40 دن سے زیادہ ان کو نہ چھوڑا جائے ورنہ انسان گناہگار ہوتا ہے. 40 دن کے اندر اندر کاٹ لیے جائے. اور اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ مطلب اسے ہر ہفتے ضرورت پیش آتی ہے تو ہر ہفتے کاٹے، 2 ہفتوں بعد ضرورت پیش آتی ہے تو 2 ہفتوں بعد کاٹے، میکسیمم جو لمٹ مقرر کر دی وہ 40 دن سے اوپر لے کر نہ جائے. اگر یہی تو پھر یہ گناہگار ہوگا. ہمارے ہاں داڑھی کو کاٹنا اس کو صحیح سمجھا جاتا ہے، اور مونچھوں کو بڑھانا. حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا تھی؟ داڑھی کو بڑھانا اور مونچھوں کو چھوٹا کرنا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر آئیے، فطرت پر آئیے. جب انسان فطرت سے ہٹتا ہے نا تو پھر وہ کبھی اپنے آپ کو گناہوں میں جانے سے نہیں روک سکتا. داڑھی کا رکھنا، اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ سنت ہے. داڑھی کا رکھنا سنت نہیں، داڑھی کا رکھنا واجب ہے. کیونکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر الفاظ آئے ہیں نا، داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو لمبا کرو، لٹکاؤ، یہ سارے امر کے الفاظ ہیں. امر وجوب پر دلالت کرتا ہے. تو داڑھی کا رکھنا واجب ہے، لازم ہے. اگر کوئی اپنی داڑھی سرے سے بالکل منڈوا دیتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ کے زمرے میں آئے گا، یاد رکھیے گا. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلیں جی صغیرہ گناہ ہے، سنت ہے، رکھ لیں گے. یہ سنت نہیں، یہ فرض ہے، یہ لازم ہے. سنت اس اعتبار سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. آپ کا ہر عمل سنت ہے، چاہے وہ واجب ہے یا مستحب ہے. تو مونچھوں کو چھوٹا کیجئے، یہ فطرت ہے. داڑھی کو بڑھائیے. اور بعض خواتین فیشن کرتے ہوئے اپنے ناخنوں کو کئی دن تک چھوڑے رکھتے ہیں، یا بعض مرد حضرات اپنی ہاتھوں کی انگلیوں میں سے کسی ایک انگلی کے ناخن کو چھوڑے رکھتے ہیں، مہینوں تک چھوڑے رکھتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ کبیرہ گناہ کے زمرے میں آئے گا اگر انسان اس فطرت سے ہٹے گا. ناخنوں کو چھوٹا کیجیے. ان کے اندر میل کچیل ہے،
میڈیکل اعتبار سے بھی کوئی یہ اچھی چیز نہیں، اور فطرت اور شریعت کے اعتبار سے بھی یہ کوئی محمود قابل تعریف امر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ سوال یہ آیا، کیونکہ سوال بہت انتہائی اہم ہے اور اس موضوع سے متعلق ہے، تو یہیں پر اس کو مکمل کر کے سیشن کو مکمل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ زیر ناب بال کہاں تک کاٹے جائیں؟ تو یاد رکھیے گا، مرد و خواتین کے لیے اللہ رب العزت نے زیر ناب بالوں کی ایک ڈائریکشن بنائی ہے، وہ وی شکل کی ڈائریکشن، شرمگاہ سے اوپر جو وی شکل کی ایک ڈائریکشن بنائی ہے، زیر ناب بال وہی کہلائیں گے۔ بعض لوگ جو یہ تکلف کرتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں بھئی جہاں تک شرمگاہ چھوئے گی سارے حصے کے بال کاٹے جائیں گے، نہیں، ٹانگوں کے بال بھی کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ تکلیف مالا یطاق ہے، یہ اپنے آپ کو ایسی چیزوں کا مکلف ٹھہرانا ہے جس کی انسان طاقت بھی نہیں رکھتا۔ زیر ناف بال، ناف کے نچلے حصے کے بال کاٹے جائیں گے۔ کسی حدیث کے اندر کسی جگہ پر ٹانگوں کا ذکر نہیں ملتا، شرمگاہ کے دائیں بائیں سے اور اس حصے سے بال کاٹے جائیں گے، لیکن ٹانگوں وغیرہ سے بال نہیں اتارے جائیں گے، واللہ عالم۔ وہ جگہ بالکل ایک اس کی شیپ بنی ہوئی ہے جو زیر ناف ہے، اسی کے بال کاٹے جائیں گے۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے آج اہم ترین 2 چیپٹرز کو مکمل کیا، ایک مسواک کے بارے میں اور بلکہ 3 چیپٹرز کو، اور دوسرا موزوں پر یا جرابوں پر مسح کرنے کے بارے میں، اور تیسرا مدی کے بارے میں، اور مدی کے علاوہ دیگر جو شرمگاہ سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ جو ہمارے آنے والا سیشن ہوگا، ذرا دیکھیے اس کا کیا موضوع ہوگا جی۔ آنے والا سیشن ہوگا باب الجنابہ، جنابت کے بارے میں۔ کیا مطلب جنابت؟ مطلب وہ حالت جس سے انسان پر غسل لازم ہو جاتا ہے۔ یہ اہم ترین مسائل ہیں کیونکہ ان کا تعلق طہارت کے ساتھ ہے۔ آپ کی نماز اس وقت تک قبول نہیں جب تک طہارت کا اہتمام نہیں، آپ کا روزہ قبول نہیں، آپ کی دیگر عبادات قبول نہیں جب تک طہارت کا اہتمام نہیں۔ تو انشاءاللہ آنے والا سیشن ہم جنابت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔